ایک معصوم سی بچی کو اس کا باپ قتل کر دیتا ہے۔ دل دہل گیا یہ منظر دیکھ کر، یہ خبر سن کے کہ ایسے سفاک اور ظالم لوگ بھی ہیں جو بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر میں بہت عرصے سے، میں کیا سب علماء بول رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک، کچھ جو اسلام نے جو عورت کو بنیادی حقوق دیے ہیں، ہمارا معاشرہ ان حقوق سے عورت کو آہستہ آہستہ محروم کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر ظلم کے پیچھے آخرت پر ایمان نہ ہونے کا جذبہ ہے، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کو اپنے احتساب کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کل عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک دن آئے گا کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا خدا، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ آپ جب مکہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ، ہم بھی گئے ہیں، آپ نے وہ قبرستان دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو کبھی جا کے دیکھ لیجئے۔ وہ جگہ آج بھی سعودی حکومت نے نشان لگایا ہوا اس جگہ پہ، جہاں عرب لوگ اپنی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور قرآن کہتا ہے جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے چہرے پر ظل وجہہ مسودا، سارا دن ذلت سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ تو عرب کے جاہل تھے، جس جاہلیت کو اسلام نے ختم کیا، بیٹیوں کو سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آج کے بھی پڑھے لکھے جاہل ہیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں، اور یہ تو بیٹی پیدا ہونے کے بعد آپ نے واقعہ دیکھا کہ اس کو قتل کر دیا، لیکن ماں کے پیٹ میں تو ایجوکیٹڈ فیملیاں ہیں جو بچیوں کو قتل کر رہی ہیں، اور یہ ریشو دنیا میں بڑھ رہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مائیں کرواتی ہیں، لڑکا ہے تو پیدا ہونے دو، لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے، اور بعض ملکوں میں تو کروڑوں کی تعداد میں یہ قتل ہو چکا ہے، اور ہمارے کنٹری میں بھی شروع ہو گیا یہ۔ ان بچیوں کا تو کوئی وکیل نہیں ہے، یہ تو پھر بھی ایک بیچاری کی تصویر وائرل ہو گئی، لوگ آنسو بہا رہے ہیں، لوگ اس کے باپ کو ملامت کر رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن جو بچیاں ماں کے پیٹ میں دفن کی جا رہی ہیں، ماں کے پیٹ میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ جیسے زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا، کیونکہ کیس کون لڑتا؟ باپ دفن کر رہا ہے نا، باپ مار رہا ہے اس کو، کون کیس لڑے گا اس کے حق میں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل مت سمجھو اس عمل سے جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ حساب لے گا پورا پورا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، یہ جو بچیاں زندہ دفن ہوئی ہیں، میں ان کو قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا اور بتاؤں گا، بتا اپنے باپ سے پوچھ کے تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ تو جو لوگ ان معصوم جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، عورت کمزور اللہ نے پیدا کی ہے، بسا اوقات وہ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ ہمارے ہاں تو ظالم مرد کیا کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ظالم مرد اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق سے منع کیا ہے۔ آپ کسی بھی مفتی سے، عالم سے مسئلہ پوچھ لیں، مرنے کے بعد عورت کو وراثت آدھی دی گئی ہے، یہ درست ہے، لیکن اس میں بھی کیا حکمت ہے؟ اس پہ خرچے، اس پہ ذمہ داریاں بہت تھوڑی ڈالی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹے کو اگر 2 لاکھ روپے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 لاکھ روپے وراثت میں ملتا ہے، تو 2 لاکھ میں لڑکے پہ ذمہ داریاں اتنی ڈالی گئی ہیں، وہ 2 لاکھ سارے اس سے خرچ کرائے گئے ہیں، اور بیٹی پر کوئی خرچہ نہیں ڈالا گیا۔ اس کی اولاد کا خرچہ اس کے شوہر پہ، خود اس کا خرچہ اس کے ہسبینڈ پہ، اس کے شوہر پہ، تو اس کو 1 لاکھ روپے دے کے بھی بچایا گیا ہے، اور شوہر کو وراثت میں 2 لاکھ دے کے اس سے خرچ کروائے گئے ہیں۔ تو نتیجے کے لحاظ سے عورت کے پاس بچت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسلام کے حکام کی گہرائی میں جائیں گے تو اسلام نے ہر جگہ عورت کی رعایت کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ آپ نے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا۔ اس لیے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر وراثت ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفٹ ہے، وہ وراثت نہیں ہے، تو اس میں آپ نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا۔ صبح و شام ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں اپنی جائیداد ڈیوائیڈ کر رہا ہوں، میں بیٹے کو زیادہ دے رہا ہوں، بیٹی کو کم دے رہا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کیا آپ کھانا کھلانے میں آپ نے کبھی یہ فرق کیا کہ بیٹے کو زیادہ روٹیاں کھلا رہے ہیں، بیٹیوں کو کم روٹیاں کھلا رہے ہیں؟ کیا عید بقرعید کے شاپنگ میں آپ نے کبھی فرق کیا کہ لڑکے کے لیے 2 جوڑے خرید رہے ہیں آپ،
عید پہ اور لڑکی کے لیے خرید رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں ایسا تو نہیں کرتے, تو بھائی وہ بھی آپ کی اولاد ہے تو آپ گفٹ دینے میں بھی آپ کو برابری کرنی پڑے گی, الا یہ کہ کوئی ترجیح کی وجہ ہو. وہ وجہ لڑکا یا لڑکی ہونا نہیں ہو سکتی, وہ وجہ ضرورت ہو سکتی ہے, خدمت ہو سکتی ہے. اس کے مسائل آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن نارملی آپ کو اولاد میں برابری کرنی پڑے گی. اس میں لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنا یہ شریعت کی نظر میں ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ آیا کہ ایک صحابی آئے کہ میں اپنے 2 بچوں کو 2 میں سے ایک کو گفٹ دے رہا ہوں, دوسرے کو نہیں دے رہا, آپ اس پہ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. تو اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حکم دیا ہے. ایک طرف اگر آپ زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ عمل ظلم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. قرآن میں پوری سورہ نساء ہے, نساء کا مطلب ہی عورتیں, پوری سورت کا نام اللہ نے نساء رکھ دیا, اور کتنی تفصیل سے اللہ نے اس میں عورت کا حق بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے عورت کے مال کا وارث بننا جائز نہیں ہے کہ اس کے مال تم زبردستی گھسیٹ لو, ہڑپ کر لو. کتنے ہمارے گاؤں دیہات ایسے ہیں جن میں لڑکیوں کو وراثت دینے کا معمول ہی نہیں ہے. قرآن تو الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آپ عورت کا مال نہیں کھا سکتے, ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ان کو دیا کرو, ان کی وراثت دیا کرو. عربوں میں یہ دستور تھا کہ عورت کو طلاق دے دیتے تھے, طلاق دینے کے بعد اسے کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے, اس خوف سے کہ جو کچھ ہم نے مال دیا ہے یہ سارا مال اپنے ساتھ لے جائے گی. قرآن نے جگہ جگہ اس سے روکا, لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو تم نکاح کرنے سے روکو. لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن, تاکہ تم نے جو ان کو گفٹ دیے ہیں یا تمہاری طرف سے جو مال ان کو ملا ہے تم ان کو واپس لے لو. اس نیت سے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں کہیں نکاح کرنے سے روکو. آج ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ اپنا دیا ہوا مال تو لیتے ہی ہیں, جو وہ بیچاری اپنے باپ کے گھر سے جہیز لے کر آئی ہے, طلاق کے بعد اس جہیز پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. عدالتوں میں صبح شام کیس چل رہے ہوتے ہیں, لسٹیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں, کون سا مال اپنے گھر سے لائی تھی, کون سا شوہر نے دیا ہے. کس قدر جہالت کی بات ہے. آپ وہی اس جاہلیت کے ماحول میں رہ رہے ہیں, اسلام سے پہلے جو عربوں کا ایک رواج تھا. آپ تو ایک جو ہے نا کلمہ گو مسلمان ہیں, مسلم گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں, تو ان احکام کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. عرب میں یہ دستور تھا بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیسی محبت دی, صحیح مسلم کی آپ حدیث دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی, چھوٹی سی بچی تھی, نواسی بیٹی کی بیٹی, اس کو اپنے کندھے مبارک پہ بٹھایا ہوا تھا. صحابہ حیران ہوئے کہ یہ منظر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سید الانبیاء مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پہ بٹھایا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرا دی. یہ عمل عام طور پہ نہیں کرتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اپنے کندھے, اپنے شان مبارک پہ بٹھایا ہے, اور مصلی پہ کھڑے ہو کر پیچھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی. صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ آج یہ کیسا نماز کا انداز ہے. یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے ہیں تو گرنے کا خطرہ تھا, آپ نے اپنی نواسی کو اپنے کندھے سے اتارا. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن عجیب در عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے دوبارہ قیام کی طرف گئے ہیں تو اپنی نواسی کو ہاتھ مبارک سے اٹھا کے دوبارہ اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. پوری 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھائی ہیں. شارحین حیران ہیں, محدثین حیران ہیں کہ بھئی یہ عمل جو نبی نے زندگی میں کبھی نہیں کیا, تو اپنی نواسی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شارحین حدیث یہاں یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنا. بیٹی کو ایسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو عرب لوگ نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ ایسا پروٹوکول تو بیٹوں کو نہیں دیتے کہ اپنے بچے کو آپ کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نماز کی پڑھیں نہیں بلکہ پڑھائیں, آپ امامت کریں. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی, اپنی نواسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروٹوکول دیا, اتنی عزت دی, تاکہ محدثین جب یہ حدیث بیان کریں تو مسلمان کا دل لرز جائے کہ تم بیٹی سے نفرت کر رہے ہو, ادھر سید الانبیاء جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے
مصداق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ شان مبارک پہ جس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہو نہیں سکتا, مصلی رسول جس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہو نہیں سکتا, اور نماز جس سے بڑی مقدس عبادت کوئی ہو نہیں سکتی, اور ایسے مقتدی جس میں ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسے مقدس لوگ مقتدی ہیں, اس سے خوبصورت محفل کوئی ہو نہیں سکتی. اس محفل میں 4 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان مبارک پر اپنی نواسی کو بٹھا کے نماز کی امامت کرتے ہیں. تو آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناک منہ چڑھانا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. ہبا گفٹ کو کہتے ہیں عربی میں, پینلٹی کو نہیں کہتے. اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کر دیتا ہوں, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. تو قرآن بیٹیوں کے لیے بھی گفٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. جو چیز تحفہ ہے, خدا کی طرف سے گفٹ ہے, اس گفٹ پہ آپ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیں. الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد دیکھیں اگر بیٹی ہے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ کام ان پہ سوٹ شاید کرتا ہو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن جس کو خدا کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے اللہ سوال پوچھے گا, اس کو تو ایسا سوچتے ہوئے بھی دل کو لرز جانا چاہیے. تو یہ تو بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا حصہ ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. کیسی عزت دے رہے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے, اپنی بیٹی سے. آخر میں اس لیے کہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں نا تو سب سے آخر میں جس سے ملتے ہیں اس کو سب سے زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں آپ. اور حدیث میں آتا ہے جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے. کتنی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کا بہت خیال کیا ہے. زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا, بیٹی کی جہاں پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا ہے کہ یتیم بچی کی شادی ان کے ولی نے اس لڑکی سے پوچھے بغیر کہیں کر دی, کسی مالدار صحابی سے. بچی کسی غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلایا کہ تم نے اس کا نکاح یہاں کیوں کیا ہے. ان صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ کہ ان کے والد نے مجھے ولی بنایا تھا, والد کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں نے اس بچی کے رشتے کے لیے وہی سوچا ہے جس ایسے شخص کا ان کے لیے وہی سوچا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے. حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ختم کروایا اور اس لڑکی کا نکاح, آپ نے اس یتیم بچی کا نکاح وہاں کیا جہاں وہ چاہ رہی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جب یہ لڑکی کہیں کسی کو لائک کرتی ہے, کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ درمیان میں ان کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالیں. کس قدر عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارے ہاں یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, بچی جو اچھے شریف گھرانوں میں بچی کی رائے کا خیال ہی نہیں کیا جاتا, اس کی رائے کو اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جہاں وہ چرسی ہیروئنچی کو پسند کرے آپ کر دیں, ظاہر ہے وہ ناسمجھ ہے, لیکن اتنی بھی اپنی رائے مسلط نہ کریں کہ اس کا کہیں رجحان ہی نہیں اور آپ زبردستی اس کا نکاح کرا رہے ہیں. اس کی مرضی کا بھی خیال کرنا چاہیے اس میں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے معاملے میں جب وہ بیوی کے روپ میں آپ کے نکاح میں آئے تو اس کے ساتھ کیسا معاملے کا حکم دیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے بارے میں آپ معاملات دیکھیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج کتنے دوست, کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو گھر کے باہر خوب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں اور خوب گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا لگتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. گھر میں آتے ہی ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے, اخلاق سے بات ہی نہیں کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, فرمایا میری عورتوں کے بارے میں وصیت کو قبول کرو,
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت کرو، ان کے ساتھ میل جول رکھو اچھے طریقے سے. اور اس کی قرآن نے یعنی اس کا طریقہ بھی بیان کیا. فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میری وائف میں یہ خرابی، میری وائف میں یہ خرابی، تو قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ 100% دنیا میں ٹھیک کوئی نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سورہ نساء آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو. کتنے کیسز ہمارے سامنے ہیں، بیوی ناپسند تھی، اس کو چھوڑ دیا، بعد میں پچھتائے ہیں، دوسری عورت لے کر آئے، پتہ چلا کہ پہلی والی میں جو خوبیاں تھیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اور وہ خامیوں کے باوجود اس کی خوبیاں اس پہ حاوی تھیں. قرآن آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. تمہیں اس میں چند باتیں ناپسند ہیں تو عین ممکن ہے اسی ناپسندیدگی میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھ دی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہہ رہے تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت میں نمونہ موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے محبت کا کیسے اظہار کیا کرتے تھے. جہاں سے برتن میں آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھیں، امی عائشہ خود اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں، نبی اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک کو رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. کتنا عورت کا دل خوش ہو جاتا ہے اگر شوہر اس سے اس طرح سے محبت کا اظہار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ایک 40 سالہ بیوہ سے کی ہے جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اور وہ بیوہ بھی 2 دفعہ ہو چکی تھی. 25 سال میں آپ ینگ ہیں، جوان ہیں، اور آپ کی زوجہ کی عمر 40 سال ہے اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. عزت کتنی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. جب کوئی اہم معاملہ ہوتا آپ اپنی زوجہ کے سامنے وہ معاملہ رکھتے، ان سے مشورہ لیتے. جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا گئے، بے چین ہو گئے. سب سے پہلے اپنی پریشانی اپنی زوجہ کے ساتھ شیئر کی آپ نے، ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے مجھے. کتنی عزت دی، کتنا پروٹوکول دیا. باقی معاملات میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کہ میں احرام سے نکل رہا ہوں لیکن لوگ احرام سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کی زوجہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نہیں، آپ سر منڈوا کے احرام سے نکل آئیں. جب لوگ یہ عمل دیکھیں گے تو خود احرام سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اس کو اس کا حق دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ اپنی زوجہ کو کھلاؤ. تمام احادیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سند کے لحاظ سے بالکل بے غبار ہیں. فرمایا آکلھا ما تاکل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اطعمھا ما تطعم، البسھا ما تلبس، اسے وہ پہناؤ جس معیار کا لباس آپ خود پہنتے ہو، اسی معیار کا لباس اسے پہناؤ. جس معیار کا کھانا آپ کھاتے ہو اسی معیار کا کھانا آپ اس کو کھلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرا جسم ہلکا تھا، ایک غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کے واپس آ رہے تھے، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانے کا حکم دیا، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا امی عائشہ کے ساتھ دوڑ میں. امی عائشہ فرماتی ہیں میں ہلکی پھلکی تھی، میں مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. کچھ ٹائم گزرا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بھاری ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ وقت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد میرا جسم بھاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ اب دوبارہ مقابلہ کرو. دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑے. آپ ایک طرف منظر دیکھیں کہ سید الانبیاء، یعنی ہمارے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی کی ایک معاشرے میں کوئی عزت مل جائے، کوئی مقام مل جائے تو وہ اپنے گھر والوں کو اتنی عزت دے رہا ہو، ایسی بے تکلفی کا معاملہ کر رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دوڑ لگائی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں مجھ سے آگے نکل گئے، جیت گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ تلکا بتلکا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا جو پہلے میں مقابلہ ہارا تھا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حبشیوں کا کھیل دکھایا اور کیسے دیوار پہ کھڑے ہو کر
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعری کا گود میں اٹھائے اٹھائے گھومتی ہے وہ اس کو. تو یہ حقوق اللہ نے عورت کے بیان کیے ہیں. فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ والدین جن میں والد بھی ہے والدہ بھی ہے، اگر نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کی دادی نانی یہ بھی داخل ہیں اس میں، اگر وہ نفلی نماز میں آپ کو پکارتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز توڑ کر ان کی پکار کا جواب دیں. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرنا چاہیے. بعض علاقوں میں ہمیں اطلاعات آتی ہیں، میں تو اب اس پر حیران ہوں، کچھ ظلم تو ایسے تھے جو دنیا میں ظلم سمجھے تو جاتے تھے، ہوتے تھے لیکن سمجھے جاتے تھے. اب تو پڑھے لکھے طبقے میں وہ ظلم آ گئے ہیں، وہ اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ جن میں سب سے بڑا ظلم کہ اس کی پیدائش کو ہی روکا جا رہا ہے، یعنی الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، لڑکی ہے تو اس کو مار دو، یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس پہ رو رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے کہ جس صنف کے اللہ نے اتنے فضائل بیان کیے اور جس کے اتنے حقوق بیان کر دیے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ اللہ کے غضب اور اس کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بچیوں کے اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں، بیٹیوں کے پیدائش پہ رونا، مجھے تو حقیقت ہے کہ دل سے ان لوگوں کے لیے دعا کے لیے بھی الفاظ نہیں نکلتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. دل چاہتا ہے کہ آدمی بد دعا دے کہ اللہ ایسے بدبخت لوگوں سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے، لیکن بہرحال منہ سے الفاظ اچھے نکالنے چاہیے. دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ ایسے بدبخت لوگوں کو ہدایت دے اور بیٹی کی نعمت کو نعمت سمجھنے کی اللہ انہیں توفیق دے. اور یہاں میں آخر میں ایک بات کرتا چلوں، کیونکہ لوگوں کی کالز آتی ہیں، لوگوں کے حالات آتے ہیں. آج ایک نیا ظلم بھی ہمارے معاشرے میں عورت پر ہوتا ہے، اس پر کمانے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ایسی لڑکیاں ہیں جاب کر کے اپنے شوہر کو بھی پال رہی ہیں، ساس سسر کو بھی پال رہی ہیں، اور وہ دیوروں تک کو پال رہی ہیں. میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا. میری بخشش ہو سکتی ہے تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، 70 لڑکی. اب یوں کیا ہائے، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا. وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا تیری کوئی بخشش نہیں. اللہ کا نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ مارا ماتھے پر. 70 بچی، اتنی درندگی. تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، اب میری کوئی بخشش نہیں. تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان بندو، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں. نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے. اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمان. اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو. اللہ یوں کہتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو. سبحان اللہ. کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، ممبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے. نہیں 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 نہیں. الذین اسرفوا علی انفسهم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے. تم میرے ہی ہو، میرے ہو. یا عبادی، یا عبادی. صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال. ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی. اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح، اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں. میرے بندو، اے میرے بندو. کون سے بندے جو سارے رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں. تم بھی میرے ہو، میرے ہو. اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ. ڈرو نہیں، آ جاؤ، آ جاؤ،
آ جاؤ کیا کرو تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں، بڑے زمانے بعد یاد آیا قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا، موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو اور پکڑو تو گھٹنوں تک اندر چلے گئے، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں، اور پکڑو وہ کمر تک اندر چلے گئے، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں، وہ سینوں کا اور پکڑو وہ سینے تک چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو وہ سارا اندر چلا گیا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا۔ قارون، ارے بھائی قارون، تو تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو، وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں انہوں میں چھت پہ بڑھائے، اور اس میری منت ہی نہ کی تھی۔ تو میرے بھائیو 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی ترتیب پر اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں، میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، توبہ کی نیت کرتے ہو، یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی، اگر ہو جائے ہوتی رہے گی، میں یہ قسم اپنی دیتا ہوں آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی، پھر بھی ہو جائے، جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ آپ معافی دے دے۔ جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتی، پھر اسے توڑتا ہے، ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے گی، تجھے اپنے گود میں لے لے، میں اللہ ہوں، اللہ تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں، پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں، پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا مٹ گیا، پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے، تاریخ لکھ دی اپنے سر کٹانے کر، نیزوں پہ سر چڑھا دیے، گھوڑوں جسم پر گھوڑے دوڑوا دیے، بے گورو کفن پڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن من دھن ہر شے قربان ہو جائے۔ یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا، ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے، سینے کو چوما تھا، کمر کو چوما تھا، کمر پہ بٹھایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، سینے پہ لٹایا تھا۔ آج وہی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور وہ چھڑی ایسے منہ پہ مارتا ہے، ایسے منہ پہ مارتا ہے، 2-3 دفعہ منہ پہ ماری، یہاں ایسے ماری بدبخت نے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو رکھتے دیکھا ہوا ہے۔ تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے، شراب بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، ڈرگ بیچنے والا، گوشت بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا، نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتا، پردہ دار عورت بے پردہ عورت برابر تو نہیں ہو سکتی، گانے سننے والا، قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا، نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے۔ اللہ کی قانون کے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے۔ تو بھائیو توبہ کی نیت کرتے ہو، سارے پکی نیت کرتے ہو، تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ،
ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ. جو مستورات بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب مل کر تیسری دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے دل سے کہا ہے، میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں، اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو. آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو. ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، 15 سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پاک صاف معصوم. تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، وہ جو کھڑا ہوا ہے، جو اوپر گیلریوں میں سے روشن دانوں سے جھانک رہا، جو مستورات بیٹھی ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو. آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. نئی زندگی شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو. اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے. جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر رو دینا، پھر رو دینا، پھر رو دینا. اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. ماں تنگ نہیں پڑتی. کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ تنگ نہیں پڑتا. تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے. تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا. ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا. انسان جو ہے، بشر جو ہے، ہو جاتا ہے گناہ. جب آنسو بہاؤ گے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، کرم نواز پاؤ گے، شرم والا پاؤ گے، حیا والا پاؤ گے. اس کے دربار میں نا امیدی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا، دنیا میں فوری پکڑ آتی میری، تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہوئے بیٹھے.